میں اور اسد بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن ان کی امی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ کیونکہ اسد اپنی امی سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے بغیر ایک کام بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں اسد کی اس عادت سے بہت پریشان تھی اور انہیں یہی کہتی کہ کوئی کام ان کے بغیر بھی کر لیا کریں، لیکن اسد میری ایک نہ سنتے۔ مجھے اسد کی اس حرکت پہ بہت غصہ آتا۔ اسد جو کچھ بھی کماتے وہ اپنی ماں کو ہی لا کے دیتے۔ ایک دن میں اور اسد اپنے کمرے میں بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے کہ تبھی ملازمہ چلے آئے اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو اسد مجھے چھوڑ کر فوراً اپنی ماں کے پاس چلے گئے۔ جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش تھی۔ جلدی سے ہم انہیں اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو بتایا کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ 24 گھنٹے بعد جب ان کا بی پی کچھ کنٹرول ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہو گیا ہے، اب یہ یوں ہی مفلوج رہیں گے۔ ہم امی کو واپس لے آئے۔ گھر لا کر اسد نے امی کو ان کے کمرے میں لٹایا اور مجھے کہا کہ امی کے کھانے کا انتظام کرو۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس عورت کو زہر دے دوں، کیونکہ یہ عورت میرے سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ خیر، میں نے کھانا بنایا اور ملازمہ سے کہا کہ امی کو کھانا کھلا دینا، اور اب میں سونے جا رہی ہوں۔ میں سو گئی۔ شام کو اسد میرے اٹھنے سے پہلے ہی اپنی امی کے کمرے میں تھے اور ٹانگیں دبا رہے تھے۔ امی دیکھ تو سب رہی تھی، صرف بول نہیں پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ہو رہا تھا کہ اب یہ ہم پر حکم نہیں چلائے گی اور نہ ہی مجھے روکے ٹوکے گی۔ پہلے میں امی کے سامنے اسد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ امی غصہ کرتی تھی کہ عزت دار لڑکیاں اس طرح کی بے شرمی والے کام نہیں کرتی، اور مجھے بہت غصہ آتا۔ دن گزر رہے تھے، پھر ہمارے ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسد کو نوکری سے نکال دیا گیا کیونکہ یہ اپنی امی کی بیماری کی وجہ سے آفس نہ جا سکے، تو انہیں فارغ کر دیا گیا۔ اسد گھر آ کر کہنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے امی بیمار ہو گئی اور اب مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح گھر چلاؤں گا اور کس طرح امی کی ضروریات پوری کروں گا۔ امی کا علاج بھی اتنا مہنگا ہے اور امی کی بیماری بہت زیادہ توجہ مانگتی ہے۔ میں نے کہا، آپ کچھ بھی کریں، معافی مانگ لیں، واپس اپنے آفس چلے جائیں، کیونکہ ہماری کوئی سیونگ بھی نہیں جسے ہم اس وقت استعمال کر سکتے۔ اسد نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں معافی مانگ چکا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے مجھے اس نوکری سے نکال دیا ہے۔ میں نے کہا، آپ امی سے بات کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے پیسوں سے کوئی سیونگ کی ہو، وہ اشارے سے ہی آپ کو کچھ بتا دیں۔ اسد نے مجھے کہا کہ مجھے امی کی ٹھیک ہونے کا انتظار ہے، چلو تب تک میں گھر رہ لیتا ہوں اور امی کی نوکری سنبھال لیتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسد نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں یہیں 24 گھنٹے امی کے کمرے میں ہی رہوں گا اور تم اپنے کمرے میں آرام کرنا، بس کھانا بنا دینا، باقی میں خود ہی کر لوں گا۔ میں نے رضیہ کو تنخواہ دی اور اسے کہا کہ اب کل سے تم نہ آنا، کیونکہ اسد کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں پیسے دینا مشکل ہو جائیں گے۔ رضیہ پریشان ہو کر چلی گئی۔ اسد کو ان کے ایک دوست کے توسط سے مارکیٹنگ کی نوکری مل گئی۔ یہاں تنخواہ کم تھی لیکن غنیمت تھی۔ اسد دوپہر کے 4 بجے تک گھر آ جاتے اور آ کے اپنی امی کی مالش کرتے۔ اسد کو تنخواہ ملی تو وہ امی کے بیمار ہونے کے باوجود اپنی امی کے ہاتھ میں رقم رکھ آئے۔ میں نے دل میں سوچنے لگی، بیمار ہو کر بھی صحیح عورت کو چین نہیں ہے۔ ایک دن اسد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا اور گھر پر واپس نہیں آئے۔ میں اسد کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جب وقت زیادہ ہو گیا تو میں نے کال کی اور کہا، اسد کہاں ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ جلدی گھر آ جائیں، کیونکہ میں اور امی گھر پر اکیلے ہیں۔ اسد نے کہا، میں یہاں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں اور یہاں مجھے ابو کے کزن مل گئے ہیں، ان سے باتیں کر رہا ہوں، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ میں نے کال بند کر دی اور اسد صبح 10 بجے گھر آئے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے دوست بھی ان کے ساتھ ہمارے گھر ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اسد ابھی اپنی امی سے ملنے آئیں گے، لیکن اسد نے ایسا نہیں کیا اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے اور صبح اٹھ کر سیدھا کام پر چلے جاتے۔ 2-4 دن سے اسد اپنی امی کے کمرے میں ایک بار بھی نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے امی کو دیکھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ اسد کا سلوک اپنی ماں کو لے کر تبدیل ہو گیا ہے۔ 3 سال سے مسلسل اسد اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اچانک اسد کا رویہ بدل گیا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ اسد اب اپنے کمرے میں سونے لگے، یہاں تک کہ مجھے بھی کمرے میں ہی رہنے کو کہتے، اور امی سارا دن اکیلی اپنے کمرے میں رہتی۔ پھر ایک دن میں نے اسد سے پوچھ لیا کہ آپ ایک دم اتنے بدل کیوں گئے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی امی سے ہی نہیں ملتے؟ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ ان سے اس طرح خفا ہو گئے ہیں؟ اسد نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اسد کا جواب سن کر میں ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اسی طرح چند دن گزر گئے۔
اور گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، اور ادھر امی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی تھی۔ دوائی تو ان کی پہلے ہی ختم تھی۔ یہ دیکھ کر میں اس قدر پریشان ہوئی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود بھی مر جاؤں اور امی کو بھی مار دوں، کیونکہ اسد بالکل باغی ہو چکے تھے اور انہوں نے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے رہتے، ہمیں اور امی بالکل بھوکا رکھتے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں امی کو زہر دے دوں گی، اس لیے 2 دن میں کھانے میں زہر ملا کر امی کو کھلاتی رہی، اور تیسرے دن امی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب میں نے اسد سے کہا کہ اسد امی کو دیکھے، امی کو کیا ہو گیا ہے، امی مر گئی ہیں، تو اسد نے کہا امی کیسے مری ہیں، تم نے تو نہیں کچھ کیا۔ میں نے کہا میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ تم ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے اور ہم بھوکے ہیں۔ مجھ سے امی کی حالت دیکھی نہیں گئی، کیونکہ پہلے ہی وہ بہت تکلیف میں تھی، اور اب یہ فالج۔ اس وجہ سے میں نے امی کو آہستہ آہستہ زہر دینا شروع کیا، اور آج امی مر گئی ہیں۔ اسد نے زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مجھے اپنی امی کے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا، اور چلاتے ہوئے کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا، تم نے امی کو مار دیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، جو مجھے امی نہیں دے سکی وہ میں اب تم سے وصول کروں گا۔ میں رونے لگی اور کہنے لگی آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، اور آپ نے مجھے کیوں باندھ دیا ہے، پلیز مجھے کھولیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسد سے خود کو چھڑایا اور اپنے گھر والوں کو کال کی اور بتایا کہ اسد کی امی مر گئی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد ہمارے رشتہ دار اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اسد سے بھی افسوس کیا، اور ایسا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ کی تدفین کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اسد مجھے امی کے کمرے میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے مجھے امی کے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور میرے ساتھ تشدد کرنے لگے۔ مجھے باندھنے کے بعد اسد کبھی ہنستے اور کبھی رونا شروع کر دیتے، کبھی میرے بال نوچتے۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی اور روتی جا رہی تھی کہ یہ اسد کو کیا ہو گیا ہے، اتنا سلجھا ہوا انسان ایسے کیسے بدل گیا ہے۔ میرے رونے سے اسد کو مجھ پہ ترس آ گیا، اور انہوں نے مجھے کھول دیا اور مجھے چپ کروانے لگے، پھر مجھے پانی پلایا۔ میں بار بار ان سے یہی کہتی جا رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اسد نے کہا میں بہت پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی اور میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسد نے کہا تو مجھے بتاؤ، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، آپ تو اپنی امی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن یہ اچانک کیا ہوا ایسا کہ آپ نے امی کو دیکھنا، ان کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا؟ اسد نے کہا جب کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے تو بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اور جب کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اسد نے کہا تم نے امی کو بہت جلدی مار دیا ہے، انہیں اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ عورت تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مرے۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوا ہے، بہت تڑپی ہیں وہ درد سے، پھر کھانا کھانے کے لیے آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور مجھ سے انہیں ایسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے سوچا نہ جانے کتنے دن اور تڑپیں گی، میں ہی ان کو آزاد کر دیتی ہوں۔ اور اسد نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آنکھیں سوج گئیں۔ اسد نے کہا کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو، تم یہ گولی کھا لیا کرو۔ میں نے کہا یہ گولی کس چیز کی ہے؟ اسد نے کہا جب تم یہ کھاؤ گی تب تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ گولی کس لیے ہے۔ میں نے اسد کو ہاں کر دی اور ایک گولی لے کر کھا لی۔ اسد نے کہا جیسے تم اب یہ گولی کھا رہی ہو اسی طرح تم نے ہر روز یہ گولی کھانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اسد نے مجھ سے پھر پوچھا تم نے گولی کھا لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں بھول گئی تھی۔ اسد اتنا چڑھے کہ غصے میں آ گئے اور مجھے باندھ دیا اور کہا کہ اب تم یہیں بندی رہو گی، میں خود تمہیں یہیں کھانا کھلا دیا کروں گا۔ میں اسد سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ نہیں بھولوں گی، اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن اسد نے میری ایک نہیں سنی اور ہر روز مجھے وہ گولی کھلاتے رہے۔ گولی کھانے سے میں نے محسوس کیا کہ میرے ہلنے اور بولنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں۔ اسد روزانہ مجھے کھانا دیتے اور خود ہی دوائی کھلا دیا کرتے۔ مجھے بستر پر مزید 3 سال گزر گئے تھے اور اب میں ایسے محسوس کرتی تھی جیسے کہ مجھے اس گولی کی عادت ہو گئی ہے۔ اسد نے مجھے کھول دیا، لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر ادھر سے ادھر بھی ہو جاؤں۔ میں بستر پر پڑی رہی اور اسد خود ہی میرے لیے کھانا بھی لے آتے اور دوائی بھی کھلا دیتے۔ جب بھی اسد کمرے میں آتے تو میں انہیں صرف دیکھتی ہی رہتی اور ان سے کوئی سوال جواب کرنے کی طاقت کھو بیٹھی تھی۔ ایک دن میں بستر پر سد بدھ کھو کے لیٹی ہوئی تھی کہ اسد میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو میری ماں مجھے نہیں دے سکی اب وہ تو مجھے دوگی۔ میں یہ بات ان کے منہ سے پہلی بار کئی بار سن چکی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ اسد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے
और खुद ही बातें करने लगे। मैंने असद के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनी जिन्हें सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि असद ऐसा भी कर सकते हैं। असद ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि मेरा अम्मी के साथ सलूक क्यों तब्दील हुआ। तुमने कई बार मुझसे पूछा, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो वक्त सही नहीं था, और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। असद ने कहा कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो वहां मुझे अब्बू के कजिन मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये अम्मी मेरी सगी अम्मी नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है, और उन्होंने जिस तरह मुझ पर दबाव डाला हुआ था उसी तरह मेरे अब्बू पर भी दबाव डाला हुआ था। और जब मैं छोटा था तो ये मुझ पर बहुत जुल्म करती, मैं बंद रखती, और उन्होंने प्रॉपर्टी के कागजात पर भी खुद ही अब्बू से दस्तखत करवा लिए थे और सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और इसी सदमे से मेरे अब्बू भी इस दुनिया से चले गए, क्योंकि ये सब कुछ असद का था जिस पे उस औरत ने कब्जा कर लिया था। अम्मी ने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, खुद खाना घर पर नहीं बनाती थी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाकर खाती थी और मुझे खाना ही देना भूल जाती थी। वैसे तो मैं कई बार ख्वाब देखता जिसमें एक बच्चा एक कमरे में रो रहा होता और कहता, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे खाना दे दे। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि ये कौन बच्चा है जो मेरे ख्वाब में इस तरह आकर रो रहा होता है। मुझे मेरे ख्वाब की वजाहत तब हुई जब मुझे मेरे चचा ने ये सारी बातें बताई, और उन्होंने ये भी कहा, हम इसीलिए तो तुम्हारे घर नहीं आते क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ एक बहुत ही खतरनाक औरत है। उसने तुम्हारे अब्बू को बिस्तर पर रखा और उसका इलाज भी नहीं करवाया, बदले में से जायदाद के लिए गलत अदवियात देती थी। अब मैं यही सब कुछ अपनी माँ से वसूल करना चाहता था और तुमने उन्हें पहले ही मारकर सब कुछ खत्म कर दिया। अब इसीलिए तुम उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं बिस्तर पर लेटी आंसुओं से रोने लगी। असद ने मेरे हाथ पांव सीधे किए और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ भी यही कुछ करने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जब मेरा सलूक अम्मी के साथ तब्दील हुआ था, मैं काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने लगा और तुम अम्मी की खिदमत करती थी। उन दिनों अम्मी ने तुमसे कहकर वकील को घर बुलाया था और अम्मी ने ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। और जब मुझे मालूम हुआ कि सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है तो मुझे तुम पर भी शदीद गुस्सा आया, और मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही मार दूं जिस तरह तुमने मेरी अम्मी को जहर दिया है, और मैं ये सब कुछ अपने नाम करवा लूं। मैं दिल में सोचने लगी कि उस दिन एक आदमी घर आया तो जरूर था, लेकिन वो किसी भी तरह से वकील नहीं लग रहा था, तो फिर असद कैसे कह रहे हैं कि अम्मी ने सब कुछ मेरे नाम किया है। मैं बिस्तर पर सुध-बुध खोकर लेटी रही और आंसू निकलते जा रहे थे। मैंने सोच लिया कि अब मेरी मौत है, और असद ने जो बातें बताई हैं और वो जिस हद तक जनूनी हो चुका है वो जरूर ऐसा ही करेगा। मैं दुआएं करने लगी कि काश कोई मसीहा आ जाए और मुझे इस दलदल से निकाल दे, मुझे ठीक कर दे, मेरा ठीक तरह से इलाज करवा दे। एक दिन असद बाहर से आए और अपने कमरे में सीधा आकर सो गए और बाहर का मेन दरवाजा खुला ही रह गया। बाहर से रजिया गुजर रही थी और उसने दरवाजा खुला देखा तो उसे मेरी याद आई और उसने कहा कि क्यों ना मैं बेगम साहिबा को मिलती चलूं। रजिया ने मुझे देखा और कहने लगी, बेगम साहिबा, ये आपका क्या हाल हो गया है। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं कोशिश करने लगी उसके आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन रजिया समझ गई। उसने कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। इतने में इस कमरे में असद आ गए और रजिया पर्दे के पीछे छुप गई, और असद ने फिर मुझे एक गोली खिलाई और बातें करते रहे और कहा कि बस थोड़ी देर है, तुम भी मर जाओगी। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि ये तुम नहीं अम्मी हो, क्योंकि मेरी हालत असद की अम्मी की तरह हो गई थी, उन्हीं की तरह कमजोर, और चेहरा भी मेरा बिगड़ चुका था। असद बाहर चले गए और रजिया बाहर आई और उसने कहा कि मैं समझ गई हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। उसने पास रखी टेबल से वो गोली उठाई और डॉक्टर के पास ले गई। रजिया ने डॉक्टर को वो गोली दिखाई तो डॉक्टर ने कहा, ये किस पागल डॉक्टर ने लिख कर दी है। रजिया ने कहा, आप ये छोड़ें कि ये गोली किसने लिख कर दी है, आप बस ये बताएं कि गोली किस लिए है। डॉक्टर ने बताया कि ये गोली हम उन मरीजों को देते हैं जो मरीज बहुत ज्यादा अस्पताल में तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, चीजें तोड़ते फोड़ते हैं। हम उनको दिमागी सुकून देने के लिए ये गोली देते हैं, लेकिन ये गोली ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभार इसके इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये उसके पास कहाँ से आई। रजिया ने कहा, ये मैं नहीं बता सकती। उसने डॉक्टर से पूछा कि अब इसे इसका असर खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने एक और दवाई लिख कर दी और कहा कि ये खिलाओ, और इसके खाने से मरीज आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहली हालत में आना शुरू हो जाएगा। रजिया बेचारी ना जाने किस तरह मेरे लिए वो दवाई लेकर आई और उसने मुझे असद की दी हुई गोली खाने से मना कर दिया और कहा कि जब वो आपको गोली खिलाएं तो आपने गोली निगलनी नहीं है, बल्कि अपनी जबान के नीचे रख लेनी है, और उनके जाने के बाद आप वो गोली थूक दीजिएगा, और जब मैं आया करूंगी और मैं चुपके से वो गोली उठा लिया करूंगी। रजिया ने मुझे डॉक्टर की बताई हुई सही वाली गोली खिलाई और चली गई और कहा,
میں کل پھر آپ کو دوائی کھلانے کے لیے آؤں گی۔ رضیہ کی دوائی کھانے سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ مجھ میں زندگی پڑ گئی ہے، جبکہ میں کسی بھی قسم کی مریضہ نہیں تھی۔ میری انگلیوں میں پہلی دفعہ حرکت محسوس ہوئی اور جو مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید اب میں بچ جاؤں گی۔ رضیہ کے جانے کے بعد اسد آئے اور اسد نے پھر مجھے وہ گولی کھلائی۔ میں گولی کھانے کے لیے منہ نہیں کھول رہی تھی، لیکن اسد نے زبردستی میرا منہ کھولا اور گولی منہ میں رکھی اور پانی پکڑانے لگی۔ اتنی دیر میں نے گولی زبان کے نیچے کر دی۔ اسد نے پانی پلایا اور کہا، آج کے بعد ایسا ڈرامہ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور چلے گئے۔ اگلے دن جب رضیہ آئی تو میں اس سے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ رضیہ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کی گولی میں اثر ہے، کیونکہ آپ آج بولنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضیہ نے کہا، آپ بولیں، میں آپ کو سن رہی ہوں، لیکن مجھ سے ٹھیک طرح سے الفاظ نہیں منہ سے نکالے جا رہے تھے۔ رضیہ میرے لیے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لایا کرتی تھی۔ ان کچھ دنوں میں رضیہ نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑنے لگ گئی تھی اور میرا دماغ بھی ٹھیک طرح سے کام کرنے لگ گیا تھا۔ اسد نے اپنی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے میری بھی دماغی حالت خود اپنے جیسی کر لی۔ اب میں اسد کا اصلی چہرہ جان چکی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک دماغی مریض ہے۔ اسد مجھے بھی دماغی مریض کرنا چاہ رہا ہے۔ اپنی ان حرکتوں سے اپنی ماں کو تو مار چکا ہے اور اب مجھے مارنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کئی دن تک اسد کی دی ہوئی گولی نہیں کھائی اور رضیہ کی دی ہوئی گولی کھانے لگی، یہاں تک کہ میں کمرے میں چلنے پھرنے لگی۔ لیکن اسد کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب بھی اسد کمرے میں آتے تو میں بے سود بستر پر لیٹ جاتی تاکہ اسد کو معلوم نہ ہو کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ اسد معمول کے مطابق آتے اور مجھے گولی دے کر چلے جاتے۔ میں ٹھیک ہوتے ہی رضیہ کو ساری باتیں کہنی شروع کر دی۔ میں نے رضیہ سے کہا کہ تم مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کرو۔ رضیہ نے کہا، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا، میں یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گی۔ میں نے رضیہ کے ساتھ مل کر خود کو اس گھر سے باہر نکالا اور اسد اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ میں نے جا کر پولیس اسٹیشن میں ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میری ساس خود ہی مر گئی ہیں کیونکہ بھوک اور بیماری ان پر حاوی ہو گئی تھی اور میں خود کا نام چھپا گئی۔ پولیس گھر آئی اور پولیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسد کو باہر بلایا اور پولیس نے کہا، آپ کی بیوی نے آپ کے خلاف رپورٹ کروائی ہے۔ اسد نے کہا، میری بیوی کیسے رپورٹ کروا سکتی ہے جبکہ وہ تو بیمار ہے اور اپنے کمرے میں ہے، وہ تو بیچاری ہل بھی نہیں سکتی۔ پولیس نے کہا، چلے ہمارے ساتھ دکھائیں۔ جب وہ کمرے میں لے کر آئے تو میں کمرے میں نہیں تھی، بلکہ میں تو پولیس کے ساتھ گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اسد دیکھ کر گھبرا گئے اور اس قدر ڈر گئے کہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگے، چیزیں توڑنے پھوڑنے لگے۔ پہلے تو پولیس والے اسد کو پولیس اسٹیشن لے کے گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے اسد کو پاگل خانے بھیج دیا اور میں رضیہ کے ساتھ اپنے گھر رہنے لگی۔